माला ناول بائے نمرہ احمد حصہ اول باب 5 کافی شاپ میں کافی کی مخصوص خوشبو پھیلی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پس منظر میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ زیاد ہمیشہ کی طرح ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ نیلی پولو شرٹ پہنے، اس کے بال سلیقے سے بنے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ اسے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دھیان سے سن رہی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے کشمالہ، وہ آزردہ دکھائی دیتا تھا۔ اب میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، کیسے آپ اپنی امی کے لیے پریشان ہوتی تھیں۔ اسے اپنا خواب یاد آیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ چیک اپ کروایا؟ وہاں کروایا تھا، اب یہاں سے بھی کروائیں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کسی چیز کا اسٹریس ہے۔ بظاہر سب ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت تکلیف میں لگتی ہیں، جیسے اس کی آواز مدھم ہوئی، کوئی اندیکھی طاقت انہیں ہرٹ کر رہی ہے۔ کشمالہ سن رہ گئی، ساکت، جامد۔ آپ اندیکھی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں؟ پہلے نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ دن سے گھر میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ وہ بالکل ساکت سی سنے گئی۔ کبھی گھر سے باہر نکلو تو پانی پڑا ہوتا ہے، کبھی خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پر آتے ہیں۔ امی کو بھی چند ہفتوں سے برے خواب آ رہے ہیں، شاید کوئی پیچھے پڑا ہے۔ اف، کیا یہ ہر گھر کی کہانی تھی؟ کیا زیاد کا بھی کوئی دشمن تھا؟ یا کیا ان دونوں کا دشمن ایک ہی تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ امی کا خیال ہے کہ… وہ رکا، آواز دھیمی ہوئی۔ کوئی ہمارا رشتہ ختم کروانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ وہ رکا اور گہری سانس لے کر تصحیح کی۔ کافی عرصے سے یہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے کب ہوا؟ وہ چونکی۔ جب صبرینہ کی ڈیتھ ہوئی، میری منگیتر کی۔ ان دنوں یہ واقعات ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، لیکن تب ایسا بہت کچھ ہوا تھا جو پیرا نارمل تھا۔ کیا کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کی شادی نہ ہو؟ وہ چونک گئی۔ امی کو ایسے ہی لگتا ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ چند لمحے کے لیے میز پہ خاموشی چھا گئی۔ میری امی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے کشمالہ۔ صبرینہ سے منگنی کے بعد ہمیں لگا کہ فائنلی میں ان کو ایک خوشی دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرنے کے لیے کپ اٹھایا۔ لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد سے امی بہت غمگین رہنے لگی تھیں۔ یہ تو آپ کی وجہ سے وہ بالآخر زندگی کی طرف لوٹ آئی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زیاد نے بات مکمل کی۔ اور شاید میں بھی۔ پھر وہ کھنکارا۔ آپ نے کیا سوچا؟ سوچ رہی ہوں ابھی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ کیا آپ اپنی منگیتر کی موت کے غم سے نکل آئے ہیں؟ کسی اپنے کی موت کا ٹراما بہت شدید ہوتا ہے۔ اب میں کافی بہتر ہوں، لیکن میں نے یہ جان لیا ہے کہ جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا اور محبت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں ہیل نہیں کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے محبت انسان کو ہیل کر سکتی ہے؟ وہ مسکرایا اور اسی نرمی سے کہنے لگا، محبت ہی تو انسان کو ہیل کرتی ہے۔ محبت سب سے بڑا مرہم ہے۔ جب محبت دروازے پہ دستک دے تو اسے اندر آنے دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں تندرست کر سکتی ہے۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، کتنی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھی گئی۔ بہت دن بعد دل پہ پڑے بوجھ ہٹنے لگے تھے۔ کیا آپ محبت کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیں گی؟ کشمالہ نے چہرہ جھکا دیا۔ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا جان لینا چاہیے، وہ سوچ سوچ کے کہنے لگی۔ مثلاً ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانا چاہیے، جیسے ہماری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے سننے لگا۔ مجھے دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیسی ہوں؟ زیاد نے مسکرا کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے بیگ کو، اور پھر نگاہ جھکا کے اس کی ہائی ہیلز کو۔ آپ ہائی مینٹیننس ہیں۔ کشمالہ ہلکا سا ہنس دی۔ کانوں میں پہنے ڈائمنڈز چمک اٹھے۔ میں ہائی مینٹیننس ہوں، بالکل، لیکن میں نے یہ زندگی اپنے لیے خود تعمیر کی ہے۔ یہ لائف اسٹائل، یہ خود پہ پیسے خرچ کرنا، یہ سب میں نے بہت محنت سے کیا ہے۔ چاہے بیگز ہوں، کپڑے ہوں یا ہائی ہیلز، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ حالانکہ آپ دراز قد ہیں، آپ کو ہائی ہیلز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا۔ مالا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے ان ہائی ہیلز کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی۔
وہ کسی ایسے شخص کو ان ہائی ہیلز کا مطلب نہیں سمجھا سکتی تھی جس نے 5 برس پہلے کی کشمالہ کو نہ دیکھا ہو۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی میرے لیے ہائی ہیلز، میرے اپنے پیسے سے خریدی جولری اور میرے پودے کتنے اہم ہیں۔ میں سطحی نہیں ہوں، لیکن میں خود کو بہت بنا سنوار کے رکھتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ کشمالہ، کیا آپ کے لیے چیزیں اہم ہیں؟ کیونکہ میرے لیے انسان اور رشتے اہم ہیں۔ وہ الجھ سا گیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ میرے لیے رشتے بہت اہم ہیں، لیکن اتنا ہی اہم میرے لیے میرا کام ہے۔ میری زندگی اپنے کام کے بغیر ادھوری ہے۔ میں کام کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے کوئی میڈیوکر لائف نہیں چاہیے جس میں ایک گھریلو عورت بن کے صبح سے شام تک گھر صاف کرتی رہوں۔ مجھے زندگی میں کوئی مقصد چاہیے۔ کیا آپ ایک ایسی ورکنگ وومن سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو اپنے کام پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے؟ وہ کوئی 20 سال کی لڑکی نہیں تھی جو سوچے سمجھے بنا ایک تعلق میں چلی جاتی۔ وہ 28 برس کی تھی۔ اسے اپنی ترجیحات اور ضروریات پہلے دن سے بیان کرنی تھی۔ یہ 21ویں صدی ہے۔ وہ صرف مسکرا دیا۔ عورت کے کام پہ کسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ نہ کمانا چاہیں تب بھی میں اچھا کما لیتا ہوں۔ کام کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ میں اکیلا رہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرتی ہیں تو آپ کو نہ سسرال کی خدمت کرنی ہوگی، نہ ہی میں کسی کام کا بوجھ آپ پہ ڈالوں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کو کچن تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میری ماں کے گھر بھی ہیلپرز ہیں، میں آپ کو بھی رکھوا دوں گا۔ گھر کے کام عورت کو کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ ساتھ اپنا کام بھی کرتی ہیں تو آپ 2 جگہ انرجی نہیں لگا سکتی۔ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ بائی دی وے، آپ کا اسسٹنٹ کہاں گیا؟ زیاد کو اچانک یاد آیا۔ اس کے چہرے سے سایہ گزرا۔ اس کو میں نے جاب سے فارغ کر دیا۔ آپ کی بات درست تھی، وہ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا۔ خیر، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ اس نے زیاد کے تبصرے سے پہلے بات پلٹ دی۔ میں ایک سادہ انسان ہوں، وہ صاف گوئی سے کہنے لگا۔ میں جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں۔ جو ہوں وہی نظر آتا ہوں۔ مجھے سچی اور کھری بات پسند ہے۔ مجھے بیک چینل سے کام کرنا نہیں پسند۔ ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ میں وہی کپڑے پہنتا ہوں جو افورڈ کر سکوں۔ جو بات دل میں ہو وہی زبان پہ ہوتی ہے۔ میں جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں غلط مشورہ نہ دیتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت آئی تھی اور وہ تھی سبرینا، لیکن میں اگر نئے تعلق میں جاؤں گا تو کسی بددیانتی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے دل کو مکمل خالی کر کے نیا رشتہ بناؤں گا، پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس نے آج تک کشمالہ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ اتنی نازک نہیں تھی کہ کسی کی سچی بات پہ برداشت نہ کر سکے۔ خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ زیاد میں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہی خامی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھری بات کرتا تھا۔ یہ زندگی تھی، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑتا تھا، اور وہ زیاد کی اس عادت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتی تھی۔ میں بھی آپ کو کوئی حتمی جواب نہیں دے رہی، لیکن آپ نے پہلے ہی پلان کر رکھا ہے کہ آنٹی کے ساتھ میرے گھر آئیں گے تو ضرور آئیں۔ تب تک میں فیصلہ کر چکی ہوں گی۔ بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہی کہا اور پھر وہ مسکرا دی۔ اس کی ایک مسکراہٹ نے بالآخر زیاد سلطان کے دل میں امید جگا دی۔ سبرینا کی موت کے بعد اسے ہیپی اینڈنگز پہ بھروسہ نہیں رہا تھا، لیکن اب بالآخر ایک امید بندھی تھی۔ اس رات ماہر کے گھنٹی کرنے پر فیضی خانم نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ کوٹ ہاتھ سے پکڑے کندھے پر ڈالے ہوئے تھا۔ شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ خوش آمدید ماہر بے۔ فیضی نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا کوٹ لیا تو ماہر نے بند مٹھی بلند کی۔ فیضی نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ ماہر نے مٹھی کھولی۔ KF والے کف لنکس فیضی کی ہتھیلی پر گرے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ وہ بس اداسی سے مسکرایا اور جھک کے جوتے اتارنے لگا۔ کچھ کھائیں گے؟ وہ جرابوں سے چلتا ہوا راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا جب فیضی پریشانی سے پیچھے آئیں۔ او نو! اس نے نفی میں سر ہلایا اور قدم قدم چلتا آتش دان کی طرف آیا۔ وہاں قطار میں سجی موم بتیاں اس کی منتظر تھیں۔ ایک اپنی جگہ سے 2 انچ آگے رکھی تھی۔
اس نے آہستہ سے اس کو پیچھے دھکیلا۔ اب وہ برابر ہو گئیں۔ پھر اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کا شعلہ کونے میں رکھی ایک موم بتی کے قریب کیا۔ موم بتی جل اٹھی۔ وہ لائٹر رکھ کے مڑا تو سامنے کچن کاؤنٹر پہ نظر پڑی۔ وہاں بیربل کی بیکری کے کیکس کے 2 ڈبے رکھے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے فیضی خانم کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ گھر میں بیکری آئٹمز، یہ بیربل آپ کے لیے لایا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ ماہر کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ پھر وہ سست روی سے چلتا ہوا کاؤنٹر تک آیا۔ پہلے ڈبے کے اوپر لکھا تھا، اگر پروجیکٹ اپروو ہو جائے تو اس ڈبے کو کھولیں۔ ماہر نے ڈھکن اٹھایا۔ اندر فونڈنٹ سے بنا ایک چوکور کیک رکھا تھا جو سرخ عمارت کی ہو بہو کاپی تھی۔ اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے دوسرا ڈبہ دیکھا، اگر پروجیکٹ مسترد ہو جائے تو اس ڈبے کو کھولیں۔ ماہر نے ڈھکن اٹھایا تو دوسرا کیک نظر آیا۔ وہ ایک انسانی چہرے کی شکل کا کیک تھا۔ معمر کتری بینکر کا چہرہ، جس کے دانت ڈریکولا جیسے بنے تھے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، ایڈیٹ، اور سر جھٹک کے ڈھکن واپس گرا دیا۔ یہ 10 منٹ میں میرے گھر سے غائب ہونے چاہیے۔ فیضی خانم کو اشارہ کر کے وہ جیب سے تھرتھراتا موبائل نکالتے ہوئے لیونگ روم میں واپس آیا۔ ایل شیپ صوفے، اونچی گلاس وال کے سیاہ سفید مخملی پردے اور آتش دان کے قریب رکھی سیاہ ونگ چیئرز، سب اسے خاموشی سے دیکھے گئیں۔ موم بتی کی موم پگھل رہی تھی اور سارے میں کیکٹس فلاور کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ یہ نئی موم بتی تھی جو اس نے کل آرڈر کی تھی۔ اس کی خوشبو فیضی خانم کے لیے نئی تھی۔ وائٹ ہیئر کالنگ۔ وہ فون ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھا اور اس کے بج بج کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ مالک اسے دوپہر سے کال کر رہا تھا اور وہ اس وقت مالک سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھنٹی خاموش ہوئی تو مالک کا میسج موصول ہوا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ آئی تھی۔ وہ جان گئی ہے۔ انگریزی کے 2 الفاظ نے ساری کہانی سمیٹ دی۔ ماہر نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ ذہن میں گھڑی کی ٹک ٹک پاکستان آنے کے وقت سے بج رہی تھی۔ ابھی نکارہ بجا تو ابھی بجا، اور بالآخر وہ بج اٹھا تھا۔ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ اب اس سے نفرت کرتی ہوگی۔ خطائی اور کڑک چائے کی خوشبو اس نفرت کے آگے اسے بھول جائے گی۔ اس نے صوفے پہ ٹیک لگا لی اور پیر لمبے کر کے میز پر رکھ لیے۔ پھر چھت سے لٹکتے فانوس کو دیکھنے لگا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ بیربل بتا رہا تھا کہ فیضی خانم میز پر پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ وہ فانوس کو دیکھتے ہوئے سننے گیا۔ اس کا سارا اسٹاف بیربل کو خبریں پہنچاتا تھا کہ اگر صرف عمارت کا رنگ بدل دیتے تو یہ پروجیکٹ آپ کو مل جاتا۔ وہ گلاس رکھ کے سیدھی ہوئیں اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک رنگ ہی تو تھا ماہر بے، آپ نے کیوں نہیں بدلا؟ اس نے فانوس کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ جس زمانے میں لیونارڈو ڈاونچی نے مونا لیزا بنائی تھی، آرٹسٹ پورٹریز بناتے ہوئے اپنے سبجیکٹ کا چہرہ سنجیدہ بناتے تھے، کیونکہ ایک پورٹریٹ بنانے میں کئی ہفتے لگ سکتے تھے۔ کوئی انسان ہفتوں تک مسکرا کے آرٹسٹ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن ڈاونچی نے لیزا نامی اپنی ماڈل کے لیے موسیقار ہائر کیے جو اسے انٹرٹین کرتے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے پوز کیے رکھتی تھی۔ یوں اس نے وہ بنایا جو اس زمانے کے لوگ نہیں بناتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ اس نے مسکراہٹ پینٹ کی۔ اسے آرٹ کہتے ہیں۔ میں نے فیضی خانم آرٹ بنایا تھا۔ میں اسے ایک بیوقوف عرب بوڑھے کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کا ڈیزائن ریجیکٹ کر کے آپ کو افسردہ کر دیا ہے۔ فیضی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے مہربان مالک کے موڈ کو بہتر کریں۔ ماہر نے فانوس سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں افسردہ ہوں؟ کیونکہ آپ خاموش ہیں۔ آپ نے 3 ماہ ضائع کیے اس ڈیزائن کے پیچھے۔ فیضی خانم، وہ ہلکا سا مسکرایا، گال میں گڑھا بنا۔ میں افسردہ نہیں ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہی کہ کیف کو کیسے اس مسئلے سے نکالیں گے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ او نو، صوفے کی پشت سے سر ٹکرائے۔ اس نے فیضی کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ کتری بینکر میرے پاس اس لیے آیا تھا کیونکہ ہم استنبول والے یورپ کی دوسری آرکیٹیکچرل فرم سے سستے ہیں۔ ہمیں بھی اس کے نام کی ضرورت تھی تاکہ ہمارا پورٹ فولیو بہتر ہو۔ لیکن وہ سیدھا ہوا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فیضی خانم سے کافی دراز قد تھا۔
وہ گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگیں، لیکن جب اس نے فیصلہ سنانے کے لیے منہ کھولا تو میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ میرا ڈیزائن ریجیکٹ کر دے۔ فیضی خانم کے لب حیرت سے کھل گئے، کیونکہ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے مجھے ایک مہنگا مشورہ دے دیا تھا۔ یہ عمارت قطر میں کام نہیں کرے گی، لیکن وہ مسکرایا دل سے، یہ استنبول میں کام کرے گی۔ میں اس عمارت کو غلط جگہ کے لیے ڈیزائن کر رہا تھا۔ یعنی آپ اس کے انکار سے خوش ہیں؟ ماہر نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں، اور بزنس مین کا لالچ قبر میں جا کے ہی ختم ہوتا ہے فیضی خانم، اور مجھے لالچ آ گیا ہے۔ وہ مسکرایا تو گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ میرے آرٹ کو قطری کیوں بنائے؟ میں خود کیوں نہ بناؤں؟ ہاں؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے نہ 3 ماہ ضائع نہیں کیے ہیں، نہ ہی ایک پیسہ۔ میں نے قطری بینک کے پیسے پہ ماڈل بنایا ہے۔ انہوں نے مجھے ہر گھنٹے کے لیے پے کیا ہے۔ میں نے کہا نا، میں افسردہ نہیں ہوں، میں صرف سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ایک کال ملائی۔ وائس، میں نے تمہیں کرتال، استنبول کے ایک انڈسٹریل علاقہ میں اپنا کمرشل پلاٹ بیچنے کے لیے کہا تھا، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس پلاٹ کو مارکیٹ سے ہٹا لو۔ میرے پاس اس جگہ کو ڈیولپ کرنے کا ایک آئیڈیا ہے۔ وہ اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ فیضی خانم گمسم سی اسے جاتے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا مالک وقت اور پیسہ وہاں ضائع نہیں کرتا تھا جہاں سے اسے منافع کی امید نہ ہو۔ لاہور کے گلاس ٹاؤن نامی ریسٹورانٹ میں اس صبح مہمانوں کا رش معمول کی طرح لگا تھا۔ انگریزی ناشتے اور چائے کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ ایسے میں لان اور برآمدے کے درمیان بنی شیشے کی دیوار کے ساتھ فرش پر کشمالہ بیٹھی تھی، ماتھے پر سبز رومال باندھے، وہ پینٹ کا سامان اطراف میں بکھرائے برش سے شیشے پر آنسو بنا رہی تھی، یا شاید وہ بارش کے قطرے تھے۔ کوئی شیشے کے دوسری طرف سے گزرتا تو شیشہ گہرا ہو جاتا، لمحے بھر کے لیے اسے اپنا عکس بھی دکھائی دیتا، سبز رومال، چہرے پر پینٹ کے دھبے، وہی قمیض۔ ایک دم سے ذہن میں قدیم لاہور کی وہ دوپہر تازہ ہو گئی۔ گلاس ٹاؤن کے انگریزی ناشتے کی مہک پس منظر میں چلی جاتی اور اس کے دل و دماغ میں خطائی اور کڑک چائے کی خوشبو پھیل جاتی۔ اس نے کس کے آنکھیں میچیں۔ مجھے کیف کے بارے میں نہیں سوچنا، مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ آنکھیں کھول کے سر جھٹکا اور برش سے سرمئی پینٹ مکس کرنے لگی۔ اس کا چہرہ پیلٹ پہ جھکا ہوا تھا۔ برش کی ٹپ پر پینٹ لگا کے سر اٹھایا تو شیشے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، سیاہ چگے میں، ماتھے پر نارنجی رومال باندھے۔ اس نے اپنا گندے میلے ناخنوں والا سیاہ ہاتھ مالا کے کندھے پر رکھا۔ وہ چیخ مار کے مڑی، برش ہاتھ سے گر گیا۔ گھبرا کے اس نے اطراف میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ قریبی میزوں پہ موجود لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ سوری، وہ ہانپتے ہوئے انداز میں معذرت کرتی چیزیں اٹھانے لگی۔ پینٹ کے چند چھینٹے دیوار پر جا پڑے۔ وہ جلدی سے انہیں صاف کرنے لگی، پھر ایک دفعہ دوبارہ مڑ کے اپنے اطراف میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اسے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ واضح محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار گھبرا کے دائیں بائیں دیکھتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بہت قریب موجود ہے، اس پہ نظر رکھے ہوئے۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کبیرہ سعدان اپنے مرمری اسٹوڈیو میں کھڑے اینک لگائے چند آرٹیکلز جائزہ لے رہی تھیں۔ سامنے مخملی ڈبوں میں زیورات کے مختلف ڈیزائن رکھے تھے۔ وہ ایک ایک کو غور سے دیکھتیں اور آگے بڑھ جاتیں۔ کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے، جن میں فرزین بیگم کی پریشانی آواز گونج رہی تھی۔ سنا ہے نگینہ بیماری کے باوجود زیاد کے ساتھ پاکستان آ گئی ہے۔ وہ جلد حور جہاں کے گھر جائے گی، مالا اور زیاد کا رشتہ طے کرنے۔ لگتا ہے یہ والا عامل بابا بھی ناکام ہو گیا۔ اوہ نو۔ کبیرہ نے مسکرا کے ایک زمرد کا جڑاؤ کنگن اٹھایا اور غور سے اونچا کر کے روشنیوں میں دیکھا۔ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ یہ رشتہ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، تم دیکھتی جاؤ۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس صبح سے دوپہر تک ماہر اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے کتنی ہی دفعہ کھڑکی میں رکھے کیکٹس کو دیکھ چکا تھا۔ وہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، اس کی جڑیں کمزور اور رنگ بھورا پڑ رہا تھا۔
شبنم 2 دفعہ وضاحت دے چکی تھی، تیسری دفعہ پوچھنے پہ وہ برا مان گئی۔ ماہر بے، مجھ سے میٹنگز فکس کروا لیں، ڈنرز ارینج کروا لیں، جو کہیں میں کروں گی، لیکن میں پودوں کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ میں نے پودے کبھی نہیں رکھے، آپ کے ساتھ رہ رہ کے میں بھی مشین بنتی جا رہی ہوں۔ مالک اسے آج بھی کال کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالک نے میسج کر کے کیف جمال کی کارگزاری ماہر کو بتا دی تھی۔ کیف کی کزن سفورہ نے کیف سے مالک کا نمبر لے کر اسے کال کی تھی اور اسے بہت سنائی تھی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کیف سے اسلحے کے زور پہ جو کام کروایا اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا، اور یہ کہ وہ لوگ اس کی دوست کے قریب نہ آئیں تو بہتر ہوگا۔ ماہر نے مالک کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ وائے وائے وائے، آواز پہ وہ چونکا۔ بیربل دروازہ کھول کے اندر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ طنزیہ مسکراہٹ سے لبریز تھا، گھنگریالے بال ہوا سے جھول رہے تھے۔ میں مصروف ہوں بی، کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ماہر نے سر اٹھا کے اسے تکان سے دیکھا۔ یقیناً مالک اسے ابھی بھی کیف جمال کی کتھا سنا چکا تھا۔ وائے بے، کیا کہا تھا میں نے تمہیں ماہر فرید؟ بیربل اس کے سامنے آیا اور میز پر ہتھیلی رکھ کے اس کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں میں میں نے کہا تھا والی چمک تھی۔ بی، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے سختی سے اپنی بات دہرائی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ لڑکا کیف جمال تمہیں دھوکہ دے گا، وہ تمہیں ولن بنا کے پیش کرے گا، لیکن تم نے کیا کہا؟ بیربل، میرا دماغ نہ خراب کرو اس وقت۔ تم نے کہا کہ بیربل ایک کیک بنانے والا آدمی ہے، بیربل ایک سنگل سورس آف انکم پر گزارا کرنے والا آدمی ہے۔ وہ طنز سے مسکراتے ہوئے اسے اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ماہر لب بھنچے برہمی سے اسے دیکھے گیا۔ بیربل باپ کی دولت لٹانے والا آدمی ہے، بیربل کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے بیربل کی بات کیوں سنی جائے؟ پھر کون درست ثابت ہوا؟ ماہر نے انٹر کام اٹھایا اور دبا دبا سا غرایا۔ شبنم، نہیں ماہر بے، میری پوری بات سنیں۔ وہ میز پر ہاتھ رکھے جھکا کھڑا تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیف جمال نے اسے کہا ہے کہ تم ایک گینگسٹر ہو، تم نے اسلحے کے زور پر اس بیچارے کو مجبور کیا تھا۔ شبنم بھاگتی ہوئی اندر آئی اور بوکھلا کے ان دونوں کو دیکھا۔ ماہر نے بازو اٹھا کے اشارہ کیا، نکالو اس آدمی کو میرے آفس سے۔ نہیں، مجھے ذرا اپنے اسٹریٹ اسمارٹ بھائی سے حساب کتاب تو کرنے دو۔ بیربل، چلو یہاں سے، ماہر کا موڈ پہلے خراب ہے۔ شبنم نے اسے بازو سے تھاما اور باہر لے جانے لگی۔ بیربل کی نصیحت نہ سننے کا انجام دیکھ لیا؟ وہ بلند آواز میں کہتا جا رہا تھا اور شبنم اسے کھینچ کے باہر لا رہی تھی۔ ماہر نے ہاتھ جھلا کے جاؤ کہا اور بدمزگی سے بڑبڑاتے ہوئے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، تم ویسے بھی میری سیکنڈ کلاس فیورٹ ہو۔ باہر نکل کے بیربل نے خفگی سے اپنا بازو چھڑایا، پھر کالر درست کیے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا کے شبنم کو دیکھا۔ کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور یہ منظر دیکھتا، پھر ایسے احساس ہوتا کہ اس نے کون سا بیٹا زیادہ اسمارٹ ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہارے کریڈٹ کارڈز کے بل بھی دیکھتا، جن میں وہ تمام تحفے درج ہیں جو تم نے لڑکیوں کے لیے خریدتے ہو، وہ بھی ایک جیسے۔ کسی دن تمہاری ساری گرل فرینڈز ایک ساتھ بیٹھ گئی نا تو تم تو بچو گے نہیں۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیوں جلتی ہو؟ وہ مسکرا کے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ شبنم پیر پٹک کے رہ گئی۔ وہ اسٹاف کے ہال کے سامنے سے گزرا تو کئی سر اٹھے، کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ سب کو مسکرا کے سلام کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ لفٹ سے چند افراد نکل رہے تھے، ان کے پاس ایک ٹرالی تھی جن میں سرسبز پودوں والے گملے تھے۔ پودے؟ اس نے حیرت سے ابرو اٹھائی۔ ہاں، ماہر نے سارے آفس میں پودے لگانے کا کہا ہے۔ بیربل کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا لیکن شبنم نے اس کو کونی سے واپس کھینچا۔ بل ادا کرو ماہر کا، جو تم نے اپارٹمنٹ اور کار کا نقصان کیا تھا۔ بل؟ بیربل نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ابھی ادا کرتا ہوں، سود سمیت۔ بازو چھڑا کے وہ مسکرا کے آگے بڑھا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی انچارج خاتون کی طرف تھا جو پودے ارینج کروا رہی تھیں۔ آبلہ جم، پیاری آپا، مسکرا کے تابعداری سے انہیں روکا۔ وہ رکیں اور اسے دیکھ کے مسکرا دیں۔ خوش آمدید بیربل بے۔ وہ اسے سر ہلا کے دعائیں دینے لگیں۔ ماشاء اللہ، کیف سر سبز ہونے جا رہا ہے، وہ سراتے ہوئے کہنے لگا۔ شبنم ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔
وہ مشکوک نظروں سے بیربل کو گھور رہی تھی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ہاں، ماہر بے نے سارے آفس میں پودے لگانے کے لیے کہا ہے۔ جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی طرف جھک کے رازداری سے گویا ہوا۔ خاتون چوکنی ہوئیں۔ شبنم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آپ کے ماہر فرید جہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے وہاں کی ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ کسی باغبان کی بیٹی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے ماہر یہ سب کر رہا ہے۔ جہاں شبنم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہاں خاتون نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحہ شوق میں گزرا، دوسرے ہی لمحے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے بولیں، واقعی کوئی لڑکی ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، عشق اور مشق چھپائے تھوڑی چھپتے ہیں۔ ورنہ وہ ہنس کے بولا، اس روبوٹ کو کون بدل سکتا تھا؟ بیربل؟ شبنم نے زور سے پیر پٹکا۔ بیربل مسکرا کے ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ اپنے باس کو میرا سلام کہنا۔ ایک آنکھ دبائی اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ زیر لب ہنستا جا رہا تھا۔ اور مانگے مجھ سے بل؟ آبلہ؟ شبنم پریشانی سے گویا ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹا ہے ایک نمبر کا۔ پلیز یہ بات آگے کسی کو نہ کہنا۔ توبہ توبہ، میں کیوں کہوں گی؟ مجھے علم ہے بیربل کی عادت کا۔ سمجھو اس نے بات کی اور ہونٹوں پہ زپ لگانے کا اشارہ کیا اور بات دفن ہو گئی۔ وہ اسے یقین دلاتی آگے بڑھ گئیں۔ البتہ چہرہ ایکسائٹمنٹ سے تمتما رہا تھا۔ شام سے پہلے یہ بات سارے آفس کو معلوم ہو چکی تھی۔ زیاد نے کہا تھا وہ اور نگینہ آنٹی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے، اور وہ آ گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فروٹ باسکٹس اور مٹھائی کے ٹوکرے اندر جاتے دیکھے تھے، جیسے روایتی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اس نے زیاد کا ہاتھ پکڑ کے اسٹک کے سہارے چلتی نگینہ آنٹی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت اب کمزور اور بیمار لگ رہی تھیں۔ مالا نے یاسید سے سوچا، کیا ان کا دشمن ایک ہی تھا؟ وہ جس نے اس کی ماں کو بیمار کیا، وہی نگینہ آنٹی کو بیمار کر رہا تھا۔ بیمار اللہ کرتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ جادو تو بس ایک سبب ہے۔ ماہی نے اس کی بات سن کے فوراً سے تبصرہ کیا۔ ماہی کا چہرہ اس وقت اس کے فون کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ سنگھار میز کے آئینے کے سامنے اس نے فون سیٹ کر رکھا تھا، یوں کہ وہ ماہی کو دیکھ سکتی تھی اور ماہی اسے۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ہلکے نم بال شانوں پر بکھرے تھے، سبز آنکھوں پر بھورا لائنر لگا تھا۔ دائیں بائیں گھما کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک پمپل بھی نہیں تھا۔ شکر۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ ابھی تھوڑا ہی فیصلہ سنانا ہے۔ ابھی وہ رشتہ مانگیں گے، پھر کچھ دن بعد ہم انہیں جواب دیں گے۔ ہماری روایت بھول گئی ہو کیا؟ مالا برش سے چہرے پر فنیشنگ پاؤڈر ہلکا ہلکا ٹیپ کر رہی تھی۔ اس نے فیروزی دوپٹے کے ساتھ ہم رنگ چکن کاری کی قمیض پہن رکھی تھی، جس کے چوڑی دار آستین تھے۔ مگر تم خوش ہو نا مالا؟ ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج خوش ہوں۔ وہ اب چہرے پر بلش لگا رہی تھی۔ رخسار گلابی پڑنے لگے۔ جو بھی ہو رہا تھا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ مالا، ماہی کھنکاری، تمہیں زیاد پسند تھا یا؟ تھوک نکلا۔ ماہر فرید۔ مالا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ شوقی نظروں سے نظر آتی اسکرین پر ماہی کو دیکھا۔ ظاہر ہے زیاد، کیف کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ وہ ایک اچھا کولیگ تھا، ایک دوست کی طرح۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ لیکن وہ جو تھا وہ نہیں تھا۔ زیاد کم از کم ایک سچا انسان ہے، جو نظر آتا ہے وہی ہے۔ تم اسے ابھی تک کیف کہتی ہو، حالانکہ اس کمبخت کا نام ماہر ہے۔ مالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ اب کانوں میں فیروزی پتھروں والے ٹاپس پہن رہی تھی۔ ویسے وہ کمبخت مل جائے مجھے کہیں، میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو۔ ماہی، اس کا ذکر مت کیا کرو، وہ میری زندگی سے جا چکا ہے۔ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن تم اس سے نفرت کرتی ہو مالا، اور نفرت کا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا محبت کا۔ ٹاپس پہنتے پہنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ ماہی، تم اس کو نہ سٹاک کرو گی، نہ سرچ کر کے کوئی میسج کرو گی، اچھا؟ اسے ماہی کی عادت کا علم تھا، اس لیے دوبارہ تنبیہ کی۔ اور اگر کبھی اس نے تم سے رابطے کی کوشش کی تو تم جواب تک نہیں دو گی۔ یوں ہی ایک ڈر سا تھا کہ وہ کسی دوسرے کے ذریعے مالا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شاید امید تھی۔ ماہی آگے سے ہنس دی۔ مجھ سے رابطے کی اس نے کوشش کی تو ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ امیر باپ کا بیٹا ہوگا اپنے ملک میں،
میرے ہاتھ لگ گیا نا کسی دن، ماہی دانت کچکچا کے کہہ رہی تھی۔ اسے اس سائیکوپیتھ امیر آدمی پہ بہت غصہ تھا، سوائے ایک کے، اسے سارے امیر آدمی برے لگتے تھے۔ لیکن مالا، تم واقعی زیاد سے شادی کر لو گی؟ ماہی نے پکارا۔ وہ کچھ متذبذب تھی۔ مالا جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی مجھے مہمانوں کے پاس جانا ہے۔ بات ادھوری رہ گئی۔ فیروزی لباس والی لڑکی نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر اسے اپنی خوشی پہ حیرت ہوئی، وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کیف پس منظر میں چلا گیا تھا، اب صرف زیاد تھا اور اس کے لیے زیاد کا بڑھا ہوا ہاتھ۔ وہ سفید ہیل سے چلتی باہر آئی تو لمبے بال کندھے پر ایک طرف ڈالے ہوئے تھے۔ باہر لاؤنج میں سب بیٹھے تھے، معید اور ماں ایک تخت پر اور سامنے صوفوں پر نگینہ آنٹی اور زیاد۔ اسے دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیاہ شلوار اور قمیض میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح ٹال، ڈارک اور ہینڈسم۔ کلین شیو نفاست سے کٹے بال اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ۔ نگینہ آنٹی بھی محبت سے اٹھ کھڑی ہوئیں، ان کا چہرہ مزید نحیف ہو گیا تھا، وہ تکلیف میں لگتی تھیں، ابھی تک ان کا بیماری ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ مالا کے آنے سے پہلے ہی نگینہ آنٹی رشتے کی بات کر چکی تھیں۔ اس سے پہلے نگینہ آنٹی نے ماں سے اس کا رشتہ عام بات چیت کے دوران مانگا تھا۔ اس بات کو کئی ہفتے بیت چکے تھے، اب وہ پورے چاہ سے آئی تھیں اور روایتی خاندانوں کی طرح معید اور ماں نے سوچنے کا وقت لیا تھا۔ جب تک وہ لاؤنج میں آئی وہ سب خاندان والوں کی نارمل باتیں کر رہے تھے، موسم کا حال، کس کے ہاں کیا چل رہا ہے۔ زیادہ تر خاموشی سے مسکراتا رہا اور وہ بھی بس نرمی سے مسکرائے گئی۔ ان دونوں کو آپس میں بات چیت کی ضرورت نہیں تھی، بس خاموشی باتیں کرتی رہیں۔ آج بہت عرصے بعد وہ کھل کے خوش ہوئی تھی۔ استنبول کے علاقے لیونت میں بنے کیف نامی 4 منزلہ ولا پہ آج کی صبح مختلف سے اتری تھی۔ ماہر فرید کی کار جب گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر نکلا تو ویلے نے آگے بڑھ کے دانت نکالتے ہوئے کہا، پلانٹس بہت اچھے لگ رہے ہیں آفس میں ماہر بے۔ ماہر محض ہوں کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ گلاس ڈور کھلے اور سامنے کیف کی ریسیپشنسٹ نظر آئی۔ آج اس کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی معنی خیز تھی۔ پلانٹ سے ہمارا اسٹوڈیو آفس سج گیا ہے ماہر بے، اس نے مسکرا کے کہا تو ماہر نے سر کی جنبش سے تعریف وصول کی اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یوں ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے بیگ لے کر آتے ڈرائیور اردل اور ریسیپشنسٹ کے درمیان معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پلانٹس بہت اچھے لگ رہے ہیں ماہر۔ لفٹ میں ایک آرکیٹیکٹ نے، اوپر مین ہال میں ڈیزائنز کے گروپ نے، یہاں تک کہ صفائی کرتے خاکروب نے بھی دانت نکال کے جب کہا تو وہ ٹھٹکا، مڑ کے اطراف میں نظر ڈالی، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسٹاف کی نظریں اس پہ ہیں۔ کچھ سر اوپر ہوئے، دبی دبی ہنسی۔ اس روز والی جونیئر آرکیٹیکٹ اسے دیکھتے ہی اپنا ٹیب لیے آ گئی، مسکرا کے اپنا کام دکھایا۔ اب کیسا بنا ہے؟ ماہر نے ایک نظر اس کے ٹیبلٹ کو دیکھا۔ سرکولیشن ٹھیک ہے اب، لیکن کہتے ہیں تو پلانٹس ایڈ کر دوں؟ پلکیں جھپکا کے معصومیت سے بولی تو وہ چونکا۔ ٹیب واپس تھمایا تو وہ ہنسی دبائے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے سوچتی نظروں سے دیکھنے لگا، کوئی گڑبڑ تھی۔ اس کے آفس کے باہر شبنم کا ڈیسک رکھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کے شبنم گڑپ سے سر جھکائے کچھ تلاش کرنے لگی۔ شبنم، وہ اس کے ڈیسک کے پاس رکا۔ جی ماہر بے، وہ تھوڑی سینے سے لگائی دراز میں ہاتھ مار رہی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا آفس میں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اب پوری جھک کے پیپر بن میں پڑے کاغذ ادھر ادھر کر رہی تھی۔ شبنم، وہ دانت پہ دانت جما کے بولا، لیکن وہ سر اٹھانے سے انکاری تھی۔ وہ آفس ڈور کی طرف بڑھا۔ اسی وقت قریبی کیبن میں موجود 2 لڑکیاں جو ایک ساتھ ایک اسکرین پہ کام کر رہی تھیں، ماہر کو دیکھ کے مسکرائیں اور سر قریب کیا آپس میں کہنے لگیں، لڑکی فلورسٹ ہے۔ نہیں، اس کا باپ باغبان تھا۔ انہوں نے دانستہ طور پر آواز اتنی اونچی رکھی تھی کہ وہ سن لے۔ ابھی کل ہی تو ان دونوں کو ماہر سے ڈانٹ پڑی تھی۔ بیربل، اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، پھر تیزی سے واپس شبنم کے ڈیسک تک آیا۔
शबनम जो अभी सीधी हुई थी, इसने फ़ौरन चेहरे के आगे एक फ़ाइल फैला ली। गार्ड को इत्तला कर दो, आज से बीरबल फरीद का हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। वो गुस्से से गुर्राया और फिर रुका नहीं, सीधा अपने ऑफिस में चला गया और दरवाज़ा ठाक की आवाज़ से बंद किया। शबनम ने फ़ाइल हटा ली और बड़े ही सुकून से रिसीवर उठा के लाइन में लाई। गार्ड, आज से बीरबल फरीद का 12वीं दफ़ा हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। गेट पे बनी कैनोपी में मौजूद गार्ड ने ताबेदारी से इसका फरमान सुना और फ़ोन रखते हुए साथ वाले गार्ड को मुखातिब किया। अच्छा हुआ माहिर बे ने इसका दाखिला बंद किया, कई दिन से वो खाली हाथ आ रहा था। हाँ, इस दफ़ा इसे चॉकलेट बकलावे के बगैर दाखिल नहीं होने देना। हर दफ़ा वो हमें पिस्ता बकलावे से राज़ी कर लेता है। दोनों अब सर जोड़े इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो बीरबल की बेकरी पे बनती थी और इसने अभी तक इन्हें नहीं खिलाई थी। ऊपर माहिर के ऑफिस में शबनम ने हिदायत के मुताबिक कैफ जमाल को वीडियो कॉल मिला दी थी। माहिर सीट पर टेक लगाए बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती घंटी देख रहा था। सिलसिला मिलते ही कैफ जमाल का चेहरा रोशन हुआ। वो गालिबन अभी अभी नींद से जागा था और माहिर फरीद की शक्ल देख के इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। देखें माहिर साहब, वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के इसे रोक दिया। पीछे टेक लगाए वो उजली सफ़ेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस था। तुम्हारा बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुँचा कैफ? नरमी से पूछा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। बना रहा हूँ, कैफ ने थूक निगला और लहजे को सरसरी सा बनाया। माहिर ने सर झटका। कहा था ना, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, लूज़र थे और रहोगे। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन नहीं किया। इसने कड़क चाय का गर्मा गर्म मग उठाया और एक घूंट भरा। जानता हूँ आपने किस लिए फ़ोन किया है। कैफ की नींद खुल चुकी थी और जहन तेज़ी से काम कर रहा था। आप यकीनन ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मुझसे झूठ बोलने का एतराफ़ करवाएंगे ताकि इसकी कॉपी सफ़ूरा और कशमाला को भिजवा के मुझे झूठा साबित कर सकें। लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैंने इन्हें कुछ गलत नहीं कहा। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। माहिर फरीद हल्का सा हंस दिया। हमारे होटल स्वीट की मीटिंग की वीडियो और ऑडियो मेरे पास है कैफ। तुम्हें झूठा साबित करने के लिए वही काफ़ी थी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। फिर क्या चाहते हैं आप? कैफ जमाल इसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर ने इसे पहली दफ़ा फ़ोन किया था। तुमने कशमाला से कहा कि मैंने तुम्हें असले के ज़ोर पर डराया था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसने अफसोस से सर झटका। मैं सिर्फ तुम्हारी गलती की तस्दीक के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इसने चाय का एक और घूंट भरा, फिर अपने कॉलर की नादीदा शिकन दुरुस्त की। तुम मुझे समझ नहीं सके कैफ। देखो, वो दफतन समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। जो डील तुमने की थी वो एक माफिया बॉस या गैंगस्टर से नहीं की थी। वो एक, सीने पर उंगली रखी, बिजनेसमैन के साथ की थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे असला पसंद नहीं है, मुझे नंबर्स पसंद हैं। नंबर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसने मेज़ पर रखे कागज़ उठाए और कैमरे में लहराए। ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, वो तमाम अय्याशियाँ जो तुमने इन 3 माह में मेरे खाते से की हैं। कैफ खामोश मगर सोचती नज़रों से इसे देखे गया। माहिर कागज़ से पढ़ के बता रहा था। रेस्टोरेंट बिल्स, महंगे गैजेट्स की चाइना और सिंगापुर से इंपोर्ट, दुबई का एक टूर, होटल बुकिंग, शॉपिंग, खाने, ख़वातीन के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें जो गालिबन तुमने तोहफे में दी हैं। तुमने माशाल्लाह 3 माह में 3 कार्ड्स की लिमिट्स ख़त्म की हैं। इसने कागज़ रखे और कैफ जमाल की आंखों में देखा। और 3 माह बाद तुमने हमारी डील तोड़ दी। इसकी मुस्कुराहट अब गायब थी। तुमने कशमाला से झूठ बोला। आप मुझसे किसी बात का एतराफ़ वीडियो कॉल पर नहीं करवा सकते। माहिर ने कागज़ रखे और मुस्कुरा के इसे देखा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात कही थी? क्या? यही कि $1 मिलियन कमाए नहीं जाते, किसी से लिए जाते हैं। मैंने ये दौलत अपने बाप से ली थी और मुझे अपनी बाप के दौलत की ज़िया सख्त नापसंद है। सोचो कैफ, फिर मैं वो दौलत तुम्हारे ऊपर क्यों ज़ाया करूँगा? क्योंकि मैं एक अमीर आदमी का एडवेंचर था। आप ये साबित करना चाहते थे कि मैं एक लूज़र हूँ। वो तल्ख हुआ।
نہیں، کیونکہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے کئی سال پہلے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اچھا بزنس مین کبھی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ میں نے بھی نہیں کی، میں نے صرف تمہارے قرضے ادا کیے اور تمہیں نئے جوتوں کے لیے رقم کا ایک پیکٹ دیا۔ تمہارے باقی خرچوں کے لیے مالک نے تمہیں 3 کریڈٹ کارڈز بنوا کے دیے تھے۔ تمہیں کبھی کارڈز ایشو نہ ہوتے اگر مالک اپنے تعلقات استعمال نہ کرتا۔ پھر کیف جمال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم نے ان 3 بینک اکاؤنٹس میں ایک خطیر رقم ڈالی تھی، لیکن بل کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم رقم نکال لیتے تھے۔ کہا نا، یہ میرے باپ کے پیسے ہیں۔ ہمارے نام کی وجہ سے بینکرز کو تسلی تھی کہ رقم ادا ہو جائے گی۔ تم ایک کے بعد ایک کارڈ ختم کرتے آئے اور ہم نے بینک کو تم سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیا۔ لیکن پھر کیف جمال، تم نے ڈیل توڑ دی۔ 1 منٹ، وہ جیسے کسی خواب سے جاگا، بوکھلا کے اسے دیکھا۔ وہ کریڈٹ کارڈز میرے نام پہ ہیں، مالک کے اسسٹنٹ نے مجھے بینک لے جا کے بنوائے تھے۔ ان کے بلز ادا نہیں ہوئے کیا؟ میں کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کیا کرتا کیف۔ میں ایسے شخص کے بلز کیوں ادا کروں گا جس نے اپنی طرف کی ڈیل توڑی ہے؟ نہیں پلیز، آپ ایسے نہیں کر سکتے، وہ بوکھلا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ لاکھوں کے بل ہیں، میرے بائیو میٹرکس اور میرے شناختی کارڈ پہ ہے۔ یہ کارڈز مجھے ایشو ہوئے تھے، میں انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ مگر ماہر فرید کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد اور سپاٹ۔ یہ خرچے تم نے کیے ہیں، ان کا بل بھی تم ہی بھرو گے۔ تم نے کہا تھا نا کشمالہ سے کہ تم نے ماہر فرید سے پیسے نہیں لیے، تو دیکھو میں نے تمہاری بات سچ کر دی۔ نہیں پلیز یہ نہ کریں، میں بینک ڈیفالٹر بن جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ یہ تمہیں ماہر فرید کے بارے میں جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، میں کشمالہ کو سچ بتا دوں گا، میں کہوں گا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، میں سب اپنے ذمہ لے لوں گا۔ اب دیر ہو چکی ہے کیف، اب تمہاری کسی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلیز، اس کا سارا خون نچڑ چکا تھا، میرے کوئی بااثر رشتہ دار بھی نہیں ہیں جو مجھے بچا سکیں۔ صفورہ ویسے ہی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا نا کیف جمال، میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے کسی کو مارنے کے لیے بندوق نہیں اٹھانی پڑتی۔ میرے لیے کریڈٹ کارڈ بلز اٹھا کے دکھائے، نمبرز کافی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے بٹن دبا کے کال بند کی اور انٹرکام اٹھایا۔ مالک کے اسسٹنٹ سے کہو کہ وہ بینک مینیجرز کو ہرا سگنل دے دیں، ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی وصولی اس سے خود کر سکتے ہیں۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کے اس نے ریسیور رکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کا تاثر یا رحم نہ تھا۔ ڈیل توڑنے والوں کو اس نے کبھی پوری پیمنٹ نہیں کی تھی۔ اس شام فیضی خانم نے اس کے لیے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پہ کچھ تھا جس کو دیکھ کے ماہر ٹھٹک گیا۔ مہمان آئے ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا۔ ماہر کی نظریں جوتوں کی ریک تک گئیں، وہاں کسی کے جوتے نہیں تھے۔ اس نے اچنبے سے بوٹس اتارے اور جرابوں سے چلتا ہوا آگے آیا، راہداری عبور کی اور سامنے لیونگ روم کے دہانے پر رکا۔ آتش دان کے ساتھ رکھی دائیں ونگ چیئر پر عبد المالک فرید بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، جیل سے سفید بال سمیٹے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وہ پیروں میں چمکتے ہوئے سیاہ بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ماہر نے ایک نظر اس کے جوتوں کو دیکھا۔ فیضی خانم، پلیز میرے چچا کو کارپیٹ شوز لا دیں، بہت ضبط سے کہا، پھر قدم قدم چلتا آگے آیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں تمہارا وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر۔ وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑے ماہر کو دیکھ رہا تھا اور ماہر اس کے جوتوں کو۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ فیضی نے کارپیٹ شوز لا کے مالک فرید کے سامنے رکھے، لیکن وہ اسی طرح بوٹ والا پیر جھلاتا رہا۔ اور کیف؟ مالک نے ابرو اٹھائی۔ میں اسے بھی ساتھ ساتھ مینیج کروں گا۔ ماہر اس کے زمین پر رکھے بوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیف کو بند نہیں کروں گا، کیف ایک فیلئر ہے، تم اس میں اپنے باپ کی کمائی جھونک رہے ہو اور اس نے تمہیں کبھی پروفٹ نہیں دیا ماہر۔ میں تمہارے لیے کیف کو بند نہیں کر سکتا، واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، آ جاؤں گا، جیسے لاہور تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا۔ مالک چند لمحے افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ بیربل ٹھیک کہتا ہے،
تمہیں فیری ٹیلز کی طرح ایک لڑکی کا سیویئر بننے کی فینٹیسی ہے۔ میں کسی فیری ٹیل میں نہیں جی رہا۔ کیا تم اپنے جوتے اتار سکتے ہو؟ وہ بہت ضبط سے بولا۔ پلیز۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ نکالتا تو تم واپس نہ آتے۔ تم اس لڑکی کے لیے سب چھوڑ کے وہیں رہ جاتے۔ افسوس۔ میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں کیونکہ میں ایک مشین ہوں اور مجھے پیسہ بنانے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ مالک ونگ چیئر سے اٹھا اور بوٹ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آیا۔ ماہر نے دیکھا۔ اس کے بوٹ لاؤنج کے وسط میں بچھے سفید مخملی قالین سے 1 فٹ دور تھے۔ اف، کاش تم مجھ پہ اعتبار کرنا سیکھ جاؤ۔ تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مالک اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا تو انداز میں نرمی تھی۔ اس نے مالک کے بوٹ سے نظریں ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ماہر ہوں اور ماہر فرید کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کے باپ کا بھائی۔ تم نے میرا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ تم مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ نہ بیربل اور نہ تم، کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ کاش تم لوگ کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عشق کے روگ میں یہ کر رہا تھا، تم کہتے ہو میں انتقام کے لیے کر رہا تھا۔ کسی کو میری اصل وجہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ماہر، مگر وہ اسی کرب سے کہے جا رہا تھا۔ میں یہ سب اس لڑکی یا انتقام کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سیاہ سفید لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آج وہاں کسی موم بتی کی خوشبو نہیں تھی۔ میں صرف اپنی ہلال کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مینٹل شیلف پر وہ فریم ابھی تک اسی طرح الٹا رکھا تھا۔ ماہر، مالک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آنکھیں ابھی تک گیلی تھیں۔ جس دن وہ مرے گی نا، مجھے یہاں، سینے پر انگلی رکھی، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا تھا جتنا دے سکتے تھے ماہر۔ مالک اب کے بولا تو اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جب تمہاری ماں اور ہلال کی موت کو 2 برس بیت چکے تھے، تو تم ایک صبح ہم سب کی زندگیاں ڈسٹرب کر کے ہمیں وہاں لے گئے، ایک جھوٹی امید دلا کے، اور ہم نے تمہیں وہ سب کرنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ واللہ میں ہمیشہ درست ہوتا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مگر اس دفعہ تم غلط تھے۔ تم نے اسے جنون کے پیچھے اپنا فوکس کھو دیا۔ تم نے اپنی عمارت پہ ٹھیک سے کام نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا ماڈل بنایا جو عشق کے رنگ میں رنگا تھا۔ اس لیے اب ہمیں مزید مت آزماؤ۔ اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرو اور واپس آ جاؤ۔ بیربل رہے یہاں، زارا ہے یہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں واپس آنا ہے۔ وہ مالک کے سامنے سے ہٹ گیا اور کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ مالک کے جوتوں کو سفید قالین پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر رات کی تاریکی میں ڈوبا بوسفورس نظر آ رہا تھا۔ کنارے پر بندھی کشتیوں کے اندر لگے بلب جل رہے تھے۔ روشنی بھی تھی مگر اندھیرا بھی تھا۔ تم لوگ میری فیملی نہیں ہو مالک۔ میں وہاں صرف کام کرنے واپس آؤں گا۔ میری فیملی، حلق میں کوئی گولا سا اٹکا، صرف بیربل اور ہلال ہیں۔ مالک بڑبڑایا تھا۔ پھر اسے اپنے پیچھے نارسسسٹ جوتوں کو جانے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ بند ہوا۔ وہ مڑا اور فیضی خانم کو پکارا۔ فرش صاف کریں، ابھی اسی وقت۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شش۔ فیضی موپ سے فرش صاف کر رہی تھی جب اوپر سے آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ بیربل ریلنگ پر جھکا مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا مشین بھائی سامنے تو نہیں ہے؟ آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، اور دوسری مشین بھی واپس چلی گئی۔ وہ دبے قدموں زینے اترنے لگا۔ فیضی نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ جی، ویسے وہ آپ کے چچا ہیں۔ چچا وہ صرف ماہر کا ہے، مجھے لگتا ہے میں اڈاپٹڈ ہوں۔ پھر چہرے کے زاویے بگاڑ کے مالک کی نقل اتاری۔ بیربل بے شک یہاں رہے، سارا بے شک یہاں رہے، تم واپس آ جاؤ ماہر۔ ہاں، مجھے تو آج تک کسی نے واپس آنے کے لیے نہیں کہا۔ کیوں؟ اب وہ فیضی کے بالکل سامنے آ چکا تھا۔ رازداری سے بتانے لگا۔ دراصل مالک زارا اور ماہر کی شادی کروانا چاہتا ہے، اور میں چونکہ زارا کے قابل نہیں ہوں، الحمدللہ، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اس لیے مجھ سے ایسے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اپنے چچا کو نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ فیضی نے اپنی الجھن سامنے رکھی۔ بیربل جواب میں ہنس دیا۔
گلاب کو جس نام سے پکارو وہ گلاب رہتا ہے، ایسے ہی مشین کو جس نام سے پکارو وہ مشین ہی رہتی ہے۔ فیضی بھی ہنس دیں، پھر چہرے پہ خفگی طاری کی۔ آپ کا بھائی آپ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آپ نے اس کی ورکنگ پلیس پہ فضول باتیں پھیلائی ہیں۔ ارے یار، یہ جو سفید بالوں والا روبوٹ ابھی آیا تھا نا، وہ اس ورک پلیس کو بند کروا کے دم لے گا۔ چند دن میں سب اپنے گھر کو چلے جائیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے۔ کار کا ریموٹ ہاتھ میں گھماتا وہ انہیں الوداع کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیضی خانم افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ پھر ایک نظر انہوں نے مانیٹل شیلف پر رکھی کینڈلز کے ساتھ پڑے فریم کو دیکھا۔ وہ آج بھی الٹا رکھا تھا۔ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں صبح اتر رہی تھی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور ہر طرف جامنی سا اندھیرا تھا۔ ماہی لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز دوپٹہ لیے تسبیح پڑھ رہی تھی اور عباد کچن میں کھڑا اپنا ناشتہ بنا رہا تھا۔ دفتن دانے گراتا اس کا ہاتھ رکا۔ میں ابھی تک اس سائیکوپیتھ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے دماغ سے ماہر فرید نہیں نکل رہا تھا۔ غصہ، بے بسی، اسے بہت کچھ ایک ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑو ماہی، رات گئی بات گئی۔ عباد نے کافی میکر کے نیچے مگ رکھا۔ پھر اس سے پوچھا، ناشتہ بنا دوں؟ میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے کتنا زن مرید شوہر ہے۔ جانتی ہو میں نے ایک دفعہ پرندے پالے تھے، آسٹریلین برڈز۔ وہ انڈے کو پیالے میں پھینٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہی صوفے پر نیم دراز غور سے اس کی بات سننے گئی۔ وہ بہت سے پرندے پنجرے میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کی اپنی ڈولیاں تھیں۔ اس نے انڈا پین میں ڈالا اور انڈے کی مخصوص مہک سارے میں پھیلتی گئی۔ جب مادہ ڈولی کے اندر انڈا لگاتی، اس کا نر باہر اس کا پہرا دیتا، پھر اس کے لیے چونچ میں دانے لاتا اور اس کے منہ میں رکھتا، پھر اس کے سر پر چونچ سے پیار کرتا۔ وہ ساتھ ایک دوست پر اوکاڈو کا گودا پھیلا رہا تھا۔ وہ 3 انچ کا پرندہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ بطخیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، مرغے بھی۔ کس نے سکھایا ہے ان پرندوں کو اپنی مادہ کا خیال رکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان سے انسان بھی سیکھیں۔ اس نے ٹرے میں جوس اور ناشتے کی پلیٹ سجائیں اور پھر انہیں لیے ماہی کے قریب آیا۔ یہ زن مریدی نہیں ہوتی، یہ وہ فطرت ہے جس پہ مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، صرف ہم انسان اس سے ہٹ گئے ہیں۔ ماہی نے مسکرا کے تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ کے اب اپنا فون اور بیگ اٹھا رہا تھا۔ اسے کام کے لیے نکلنا تھا۔ جب آسٹریلین برڈز اپنی مادہ کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ دروازے تک گیا اور باہر نکلنے سے پہلے رک کے اپنی بات مکمل کی۔ جب بطخہ اپنی بطخ کا خیال رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں توقف کیا کہ میں بطور انسان اپنی گائے کا خیال رکھوں۔ ماہی جو فخر سے مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ اللہ کی قسم آج میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس نے کشن اٹھا کے زور سے بات کی طرف پھینکا، لیکن وہ ہنستے ہوئے باہر نکل کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ شیشے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھی غصے سے لال سرخ ہوتی ماہی کو دیکھا۔ وہ انگلی اٹھا کے اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوئی وارننگ دے رہی تھی۔ عباد ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سامنے اس کی کار کھڑی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا نام بتایا ہے ماہی نے؟ ماہر فرید۔ وہ الجھ گیا، کہاں سنا ہے میں نے یہ نام؟ پھر پلٹ کے گھر کی طرف دیکھا۔ ماہی سے پوچھے، لیکن نہیں، اس وقت وہ واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا، لیکن دماغ الجھ گیا تھا۔ اس نے یہ نام کہیں سنا تھا، کسی اخبار میں، شاید انٹرنیٹ پہ، یا شاید کسی اور انسان سے۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ استنبول کی وہ صبح جولائی کی دوسری صبحوں سے مختلف نہ تھی۔ دھوپ کی تپش اور ٹھنڈ ساتھ ساتھ تھیں۔ ماہر اس وقت کانفرنس روم میں بیٹھا تھا، ساتھ ایک شیشے کی پیالی میں قہوہ رکھا تھا۔ چند افراد بھی میٹنگ سے اٹھ کے گئے تھے اور وہ گرافک ٹیبلٹ پہ پین سے کچھ ڈرا کر رہا تھا۔ دفتن سر اٹھایا اور گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کیا تو شیشے کے دروازوں کے پار نظر پڑی۔ شبنم کے ڈیسک کے ساتھ بیربل کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کے ماہر کو ہاتھ ہلایا۔ ماہر کے لب بھج گئے۔ شبنم، اس نے انٹرکام اٹھا کے سختی سے پوچھا، اسے کس نے داخل ہونے دیا؟ پہلی بات، وہ آپ کا بھائی ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اور دوسری بات، وہ بہت سارا بکلاوا ساتھ لایا ہے، وہ بھی چاکلیٹ اور پستے والا۔ شبنم، تم اسی وقت اس نوکری سے فارغ ہو۔ اس نے برہمی سے فون واپس پٹکا۔
शबनम ने ओके कहकर रिसीवर रखा और मुस्कुरा के बीरबल को देखा। क्या कहा मशीन ने? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बीरबल का मुंह खुल गया, लेकिन शबनम ने ऐनक उतारी और सांस की भाप शीशों पर डाली। इट्स ओके। माहिर मुझे हफ्ते में 2-3 दफ़ा नौकरी से निकालता है। तुम अंदर जाओ। फिर रुमाल से ऐनक साफ करते हुए बोली, क्या पियोगे? मैं टर्किश कहवा पीऊँगा। और माहिर अपना गुस्सा। बीरबल ने हंस के कहते हुए टिशू बॉक्स से एक टिशू खींचा और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो माहिर कुर्सी पर टेक लगाए, हाथ रोके इसी का मुंतज़िर था, खामोश, संजीदा। बीरबल ने सफ़ेद टिशू लहराया और इसके सामने रखा। ये क्या है? सुलह का झंडा? बीरबल मुस्कुरा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा और टांग पर टांग जमा ली। तुम्हें मनाने आया हूँ भाई, तुम मुझसे नाराज़ हो ना? तुम मेरा सबसे कीमती रिश्ता हो। असल बात बताओ, वो तकान से बोला। बीरबल ने थोड़ी खुजाई। मेरे कार्ड्स की लिमिट ख़त्म हो गई है और मेरा अलाउंस आने में 1 हफ़्ता बाकी है। एक तो मेरे अब्बा सारी जायदाद पे तुम्हें सांप बना के बिठा गए हैं, इसलिए प्लीज़ ये नाराज़गी ख़त्म करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरी छोटी छोटी खुशियाँ बंधी हैं। माहिर बेख्तियार धीरे से हंस दिया, फिर जेब से वॉलेट निकाला और इसके सामने रख दिया। ले लो जो चाहिए। शुक्र है तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। बीरबल ने मुस्कुरा के इसके कार्ड्स खींच देखे, फिर मनपसंद कार्ड निकाला और इसे अपने फ़ोन में डालने लगा। मैं अभी तक तुम्हारी माजरत का मुंतज़िर हूँ। यार, बीरबल मनमज़ा हुआ। कार्ड मोबाइल में डाल चुका था, सो इसका वॉलेट वापस करते हुए मुंह बनाया। ये लोग तुम्हें साइकोपैथ कह देते हैं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? और इतनी सी बात पे तुम खफा हो गए हो। वैसे भी मालिक ने ये ऑफिस जल्द बंद करवा देना है, सब इस बात को भूल जाएंगे। माहिर सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगा। वैसे मैं तुम्हें मिस करूँगा। काश तुम्हें कशमाला कुछ बता देती तो तुम्हें वापस ना जाना पड़ता। इस जिक्र पे इसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं और 2 उंगलियों से नाक की हड्डी मसलने लगा। मालिक ठीक कहता है, मेरे बाप की जगह मुझे ही संभालनी है, इसे कोई और नहीं संभाल सकता। मैं कब तक भागूंगा इस शहर से, इसके लोगों से? मुझे तो कभी किसी ने बराए नाम भी वापस आने के लिए नहीं कहा। अब तो मैंने जेलस होना भी छोड़ दिया है, वो जले कटे अंदाज में कह रहा था। माहिर मुस्कुरा के इसे देखे गया। बीरबल का कोई इलाज न था। हालांकि मैं भी कासिम फरीद का बेटा हूँ, लेकिन बीरबल से कोई प्यार नहीं करता। जाहिर है जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, इसका इतना आला कैरियर हो, छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। माहिर जो मुस्कुरा के इसे देख रहा था, इसकी बात पे इसकी मुस्कुराहट सिमटी। एकदम वो सीधा होके बैठा। क्या कहा तुमने? वो चौंक के इसे देखने लगा। बीरबल रुका और नासमझी से इसे देखा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे कभी जेलस नहीं हुआ। श्श। माहिर ने हाथ उठा के इसे खामोश करवाया। इसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, इसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बड़बड़ाया। अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो माहिर। जाते वक्त सलीम का कहा गया फ़िक्रा कानों में गूंजा। माही बाजी सब जानती होती हैं, इन्हें सबकी खबर होती है। इसकी बहन, इसकी छोटी बहन। वो बड़बड़ाते हुए सीधा हुआ और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ माहिर? बीरबल अब फिक्रमंद हुआ। मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? क्योंकि इसने मुझे कहा था कि हूरे जहाँ की बेटी हिलाल के बारे में जानती है। मैंने पूछा वो कौन है। इसने जवाब में कहा तुम इस लड़की को जानते हो, और मैंने सोचा कि मैंने हूरे जहाँ का नाम कहाँ सुना है। वो याद करते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। फिर मुझे याद आया कि जो एल्बम मुझे मिला था, इसमें एक लड़की की तस्वीर के पीछे हूरे जहाँ का नाम लिखा था। हाँ, इसलिए तुम कशमाला के पीछे गए थे? हाँ, क्योंकि मैं समझा वो एल्बम वाली लड़की की बात कर रहा है। मैं किसी दूसरी हूरे जहाँ की बेटी को नहीं जानता था। इसलिए जब मालिक ने बताया कि इसकी एक बहन भी है कनाडा में, तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया। जब बड़ी बहन एक कामयाब कैरियर की मालिक हो, सामने हो, तो दूर बैठी छोटी बहन को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं गलत नहीं था, मैं सिर्फ गलत बहन के पीछे गया था। इसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे मालिक ने इसकी बहन की मालूमात दी थी, यहीं कहीं किसी फोल्डर में थी। मैंने गौर नहीं किया था, क्योंकि माहिर फरीद एक चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड होकर बाकी सबको नज़रअंदाज कर देता है। बीरबल जता के बोला, ये रहा।
بالآخر اس کو وہ فولڈر مل گیا۔ بیربل اس کے ساتھ جھکا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پاسپورٹ کی بلیک اینڈ وائٹ مدھم سی تصویر تھی۔ اس پر ایک اسکارف میں ملبوس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید یہ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن لوگ اپنے پاسپورٹ کی تصویر جیسے نہیں لگتے ہوتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اب کہ اس نے غور سے نام پڑھا، مہابینا مبین۔ وہ سب اسے ماہی کہتے تھے۔ میں نے اس کے اصل نام پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بالآخر مسکرایا۔ حور جہاں کی وہ بیٹی جو ہلال کے بارے میں جانتی ہے وہ کشمالہ نہیں تھی۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ لڑکی تھی، حور جہاں کی دوسری بیٹی۔ بیربل الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹی جسے تم جانتے ہو، اور تم تو صرف البم والی لڑکی کے نام سے واقف تھے۔ اس لڑکی مہابینا کو نہیں جانتے تم؟ کس نے کہا میں اسے نہیں جانتا؟ اس نے مسکرا کے فون نکالا اور کانٹیکٹس لسٹ کھولی۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ 1 in 50، 50 میں سے ایک۔ 1 in 50 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹرکام اٹھایا اور شبنم سے کہا کہ وہ ایک نمبر پہ واٹس ایپ کال ملائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیربل سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پر لگا رہی تھی جب موبائل بجا۔ یہ بات کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل اسکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کنیکٹ کی اور اسپیکر آن کر دیا۔ کینیڈا میں لوگ ایسی اسپیم کالز کرتے تھے، اسکائپ وغیرہ سے، اور وہ اسکیم کرنے کی کوشش کرتے، بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابلد بوڑھے گورے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے۔ اسے ویسے ہی صبح سے عباد اور ماہر فرید پر بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اسی دیسی اسپیم کالز پر نکالے گی۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلیٹس لگانے لگی۔ مہابینا مبین، مردانہ آواز اسپیکر پہ گونجی۔ اسی وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پہ وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ وہ بے یقینی سے گھومی۔ پلیٹس گرتے گرتے بچیں۔ منہ سے کمبخت نکلنے ہی لگا تھا۔ واٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ زور سے پلیٹیں رکھیں اور گھوم کے فون تک آئی۔ اس کی اتنی مجال۔ ہیلو ماہی؟ وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی مائی فٹ، اس نے دانت کچکچائے۔ چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے کال کرو؟ عباد گلاس ڈور کے باہر کھڑا لاک کھول رہا تھا۔ اس نے اچنبے سے ماہی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے فون پہ کسی سے غصے میں بات کر رہی تھی۔ مسٹر ماہر فرید، میں مالا نہیں ہوں جو چپ چاپ برداشت کروں گی۔ میں ماہی ہوں۔ اگر تم مجھے اس لیے کال کر رہے ہو کہ میں مالا سے تمہاری کوئی سفارش کروں تو مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں وینکوور آؤں گا۔ تم بتاؤ کب آؤں؟ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ اندر آتا عباد ٹھٹک کے رکا۔ ماہی کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی اتنی مجال۔ او ہیلو مسٹر، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں میں چپ چاپ تمہیں استنبول کا ٹکٹ کٹوانے دوں گی۔ اگر تم میرے شہر میں آئے تو میں کھڑے کھڑے پولیس بلوا لوں گی۔ لیکن جب تم میرے شہر میں آئی تھی تو کیا میں نے ایسے تمہارا استقبال کیا تھا؟ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر۔ عباد بھی اس کے عین عقب میں رک گیا۔ کیا؟ ماہی نے ناسمجھی سے کہا۔ میں کب؟ میں لوگوں کے نمبر ان کے نام سے محفوظ نہیں کرتا، اسی لیے تمہارا نمبر میں نے 1 in 50 رکھا ہوا ہے۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ 1 in 50؟ یاد آیا میں کون ہوں؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز ماہی کے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں اور میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں سے مجھے فائدے کی امید نہ ہو، اور تمہارے اوپر مہابینا مبین میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے شہر وینکوور کب آؤں؟ وہ بالکل سفید چہرہ لیے سن رہی تھی۔ لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 1 in 50؟ ناممکن۔ پیچھے کھڑا عباد خاموشی سے آگے آیا۔ ماہی گمسم سی عباد کو دیکھے گئی۔ اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں ماہی کا شوہر عباد بات کر رہا ہوں ماہر فرید صاحب۔ ماہی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔
पलक झपके बिना। हम वैनकूवर में नहीं रहते, हम इसके करीब चिली वीक में रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू इबाद, इसने मुस्कुरा के फ़ोन रख दिया। माही अभी तक शल थी। तुमने इसे घर बुला लिया? मुझे याद आ गया था, ये वही आदमी है, वो वाहिद अमीर आदमी जिसको तुम दुनिया का सबसे मेहरबान आदमी कहती थी। इबाद संजीदा था। और अगर यही माला का कैफ़ है तो माला इसके बारे में गलत है। मैं अपने घर के दरवाजे इस शख्स पे नहीं बंद कर सकता जिसने मेरी बीवी पे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एहसान किए हों। हम इससे मिलेंगे और इसकी बात सुनेंगे, वो हतमी लहजे में कह रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे माहिर ने रिसीवर रखा तो देखा बीरबल के लब अभी तक हैरत से खुले थे। वाह बे, तुम इसकी बहन को कैसे जानते हो? मालिक को मेरा पैगाम देना, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं अपनी बहन को फिर से ढूंढने निकल रहा हूँ। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठा तो बीरबल साथ ही खड़ा हुआ। मगर तुम इसकी बहन को कैसे जानते हो? माहिर हल्का सा मुस्कुराया। बहुत दिन बाद वो अपनी जून में वापस नज़र आया था। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी मैं कुछ क्रेज़ी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चीज़ों पे नहीं, इंसानों पे। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी काम आती है। फिर इसने स्क्रीन पे खुली पासपोर्ट पिक्चर की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और ये हिलाल के बारे में जानती है। कैसे, क्यों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बहन को वापस ज़रूर लाऊंगा। मालिक को बता देना। वो इसका कंधा थपक के आगे बढ़ गया। इसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। अंदर आते ही वो सीधा मेज़ तक आया और उल्टा रखा फ्रेम सीधा किया। वो एक भूरी आंखों वाली 9 साल की लड़की की तस्वीर थी। इसके बाल बीरबल के जैसे घुंघराले थे और इसके गाल में एक डिम्पल पड़ता था। तस्वीर के कोने में कलम से लिखा था, लाली।